اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الحر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. آپ مومنین کرام کی خدمت میں شہر لاہور میں اس سلسلے کی چوتھی گفتگو کے آغاز میں مختصر سے سادے سے الفاظوں کے مجموعے کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں سے جس ذکر اہل بیت اطہار کو برپا کرنے کے لیے اس مقام پر اپنی اپنی تمام دوسری مصروفیات کو خیر بات کہتے ہوئے ان عزاداریوں میں شرکت کر رہے ہیں، پیچھے ہمارا ایک ہدف اور ایک یقین ہے. ہدف یہ ہے کہ انہی عزاداریوں کے ذریعے سے ہمیں اہل بیت اطہار کا قرب، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت اور مخصوصاً اس پاک بی بی کی شفاعت کی جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ان عزاداریوں میں شرکت فرمایا کرتی ہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک رومال لے کر آتی ہیں. یعنی یہ مشہور بھی ہے اور اتھینٹک بھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں رومال لے کر آتی ہیں اور ان کے فرزند پر گریہ کرنے والوں کے آنسوؤں کو خود ان کے لیے، خود ان شیعوں کے لیے روز آخرت کے لیے اپنے پاس جمع کرتی ہیں کہ اپنے بابا کی خدمت میں روز محشر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عدالت میں اپنے بابا کی خدمت میں اور خدا کی بارگاہ میں اس رومال کو پیش کر دیں گی. جس جس کے آنسو اس میں ہوں گے انہیں شفاعت کرنے کی سفارش کریں گی، تاکہ ہم اور آپ جس تہہ قلب سے اس بیوی کے لال کا پرسا بیوی کو دے رہے ہیں اسے وہ سمیٹ سکیں. اللہ اکبر. وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام علیہ السلام چھٹے امام ہمارے اور آپ کے اپنے اصحاب کے ساتھ مختلف اوقات میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام اپنے کسی صحابی سے مخاطب ہو کر، شاگرد سے، صحابی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے آئے ہو، کل اس وقت ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے اور دیکھا کہ کل آپ نے ہمارے پاس چکر نہیں لگایا جیسے آپ ہر روز ہمارے پاس زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے جیسے ہی سوال کیا تو طرف مقابل میں جو شاگرد تھا امام کو کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں اے مولا، میں جب نماز مغرب سے فارغ ہو چکا تو آپ کے گھر کی طرف آنے کا ارادہ کیا، چلے کچھ قدم چلے تھے
کہ ایک دوست کا گھر آ گیا. امام کا صحابی جواب دے رہا ہے امام معصوم کی خدمت میں. سوال کیا ہے امام نے کہ کل کیوں ملنے نہیں آئے تھے؟ اب جواب میں فرماتا ہے کہ میرے دوست کا گھر آ گیا اور اس کے پاس 2-3 اور دوست کھڑے ہوئے تھے. اس نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی چاند نظر آ گیا ہے محرم کا. ٹھیک ہے، یہ محرم کے چاند کی بات ہے. محرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور آ جائیں ہمارے گھر میں 3-4 برادران تاکہ ہم مولا حسین کے ذکر کو آباد کر سکیں. مختصر سا ذکر کریں گے، اس کے بعد اپنے اپنے اہداف کی طرف چلے جانا جہاں جہاں جانا تھا. ہم جمع ہوئے، بیٹھے، ذکر مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے جد کا ذکر کیا اور پھر اپنے اپنے مقامات پر جانا چاہتے تھے. اتنے میں دیر ہو چکی تھی. ذکر کر کے جب واپس جا رہے تھے تو دیر ہو چکی تھی. بس اسی لیے ہم واپس گھر کی طرف چلے گئے. مزاحم ہونا آپ کے یہاں کے لیٹ نائٹ، دیر شب آپ کے یہاں ہم کہیں مزاحم نہ ہو جائیں. واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. امام نے پھر فرمایا کہ جب تم اپنے دوست کے گھر سے باہر نکلے تھے تو کیا تم نے کسی بزرگ ہستی کو دیکھا تھا؟ جواب دیتا ہے کہ ہاں ملا تو تھا کوئی، لیکن میں پہچان نہیں پایا تھا، تاریکی شب زیادہ ہو گئی تھی. اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ وہ کون تھا؟ کہتے ہیں نہیں میں پہچان نہیں پایا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم تھے. اپنے مولا کا، اپنے جد کا ذکر جہاں پر ہو رہا تھا ہم اس دروازے پر پہنچ گئے تھے. امام علیہ السلام کا جب یہ جواب سنتا ہے وہ صحابی کہتا ہے مولا آپ آئے تھے اس ذکر حسین کے مقام پر، آپ اندر تشریف لاتے، ہم آپ کو صدر مجلس میں بیٹھالتے. امام علیہ السلام نے جیسے یہ فرمایا تو جواب میں یہ کہا. اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں اگر ہم اندر آ جاتے تو آپ ہمیں صدر مجلس میں بیٹھالتے، لیکن ہم اپنے جد کے نام لینے والوں کے اس مجموعے کے دم در پہ بیٹھا کرتے ہیں، اور جیسے جیسے جو بھی مومن آتا ہے اس عزادار حسین کے احترام میں کھڑے ہو کر اسے سلام کر کے ادب سے پھر بیٹھ جایا کرتے ہیں. پھر کوئی آتا ہے پھر ہم اس کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جایا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہم ائمہ کا ایک وتیرہ ہے کہ حسین کا ذکر جہاں جہاں ہوا کرتا ہے وہاں وہاں پہنچ کر دروازے پر باہر بیٹھ جایا کرتے ہیں، مستقبلین کے طور پر، استقبال کرنے والے کے طور پر وہاں بیٹھ جایا کرتے ہیں. اب آپ عزاداروں کو اپنی مقام اور منزلت کا معلوم چلا کہ ابھی آپ اندر آئے ہیں تو آپ کو کسی نے سلام کیا ہے، اور وہ سلام کرنے والا کون ہے؟ وقت کا امام. اس وقت کا وہ امام تھا تو آج کا یہ امام جسے آپ پردے غیب میں پاتے ہیں، وہ پردے غیب میں امام آپ کے استقبال کے لیے دروازے عزا خانے پر موجود ہے، جس نے آپ کو سلام بھی کیا ہے. بس ہمارے کان، ہماری آنکھیں اس گناہ کی وجہ سے جس گناہ میں ہم ملوث ہو جایا کرتے ہیں، گناہ نے کبھی خدا نخواستہ کبیرہ تو کبھی صغیرہ، چھوٹے گناہ تو کبھی بڑے گناہ. اور عجیب بات یہ ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں اور کانوں کے سامنے پردے ڈل چکے ہیں، ہم ان اعمال کو گناہ تک نہیں تصور کرتے. عجیب یہ ہے، ہم ان گناہوں کو گناہ تصور نہیں کرتے، ہم ان نافرمانی خدا کو نافرمانی خدا نہیں سمجھتے، ہم ان اعمال کو انجام دینے کو اپنا رائٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کا میں نے عزاداری کا یہ ذکر کیا. آئیں اپنے موضوع کی طرف. امام علیہ السلام کا ذکر ہم نے اولین روز سے جو شروع کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے مقام اور منزلت اور ان کے مقام ولایت کے حوالے سے. ولایت حسین کیا ہے کہ ولایت حسین کیا ہے، اس عنوان سے ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے تھے. لیکن اس عنوان تک پہنچنے سے پہلے جو ولایت ہے اس کا اس بات تو ہو جائے، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آج کے زمانے میں کچھ منحرف افراد انحراف ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے اذہان پاک کو
باطل مفاہیم کے ذریعے سے انحراف دینے کی کوشش کریں اور ہمارا جوان تذبذب کا شکار ہو جائے اور کہے کہ پتہ نہیں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، اسی مقام کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دعا بھی تعبیر فرمائی ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا، اس آیت میں بھی تو ولایت کے 3 مفاہیم کو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے نا، ولایت اللہ، ولایت رسول خدا اور ولایت ائمہ معصومین کے جن میں سے سر فہرست ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی ولایت کے جس کا سرا خود ولایت امیر المؤمنین سے شروع ہوتا ہے، اگر آپ امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو امامت کے درجے سے ہٹا کر ولایت کے درجے سے ہٹا کر، ولایت کیا مطلب؟ یعنی رسول خدا کے وصی، رسول خدا کے نائب، رسول خدا کے ماں بعد بلا فصل، بلا فصل پر بھی تو ہمارے یہاں تاکید ہے نا، بلا فصل یعنی رسول خدا کے فوراً بعد بلا فصل۔ اور اگر امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اس مقام سے ہٹا کر کسی بھی مقام پر، چاہے خدا کے مقام پر یا نعوذ باللہ رسول کے مقام پر، خدا کے مقام پر نعوذ باللہ رکھ دیا جائے، تو یہ ولایت والی جگہ تو خالی ہو گئی۔ اولین ولایت جب خطرے میں پڑ گئی تو اس کے بعد کی ولایتوں کو نمبر کیسے آئے گا؟ اس کے بعد کی ولایتوں کی باری ہی کیسے آئے گی؟ اور وہ احادیث کے جن احادیث کے اندر ہمارے اور آپ کے زمانے کے نبی نے فرما دیا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، ان 12 جانشینوں میں سے نمبر 2 سے لے کر آپ 12 تک تو فکس جانتے ہیں ناموں کو بھی۔ پہلے والے کو اگر کسی نے علی اللہ کہہ کر اللہ بنا دیا، اب اس جگہ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کو فٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں اولین ولایت ہی کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر کسی اور کو رکھنا چاہتا ہے، اللہ اسے بنا کر، اس علی کو اللہ بنا کر کسی اور کو فٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اہداف باطل کو اگر ہم اتنی چھوٹے چھوٹے نقطوں کو صرف غور کر کے، اتنے سمپل سے نقطوں کو غور کر کے نکالنا چاہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ علی کا دوست نہیں ہے، علی کا وہ دشمن ہے کہ جیسے علی کے وہ دشمن تھے کہ جنہوں نے فزیکلی حاضر ہو کر علی سے علی کے مقام کو لیا، ظاہری طور پر اپنی سینس میں گو کہ رسول خدا کے بعد بلا فصل علی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ 24 سال اور چند ماہ اگر کچھ اور افراد نے حکومت کر لی ظاہری طور پر، دلوں پر تو حکومت علی تھی۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ علی ہیں اور مقام ولایت پر ہیں اور علی مخلوق خدا ہیں، خدا نہیں ہیں، تو پھر ہم یہ دعا بالکل اس آیت کی ترتیب سے، یہ دعا جو ہمارے اور آپ کے چھٹے مولا نے ہمیں اور آپ کو تاکید کر کے اسی خطرناک موقع کہ جس خطرناک موقع میں آج عوام کو تذبذب کا شکار کیا جا رہا ہے، اس تذبذب میں پڑھنے سے بھی باز رہنے کے لیے اس دعا کو نقل کیا گیا۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعوں کو تاکید کی ہے مولا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حدیث کو، اس آیت کو، اس دعا کو آپ بار بار پڑھا کریں، صبح شام بار بار پڑھا کریں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، اے خدایا تو اپنے نفس کو ہمیں پہچانوا دے۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک، اور اگر تو نے، فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اے خدا اگر تو نے ہمیں اپنا نفس نہیں پہچانوایا، اے خدا اگر ہم تجھے نہ پہچان پائے کہ تیری ذات کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیری صفات جلالیہ کیا ہے، تیری صفات جمالیہ کیا ہے، تیری صفات ثبوتیہ کیا ہیں، تیری صفات سلبیہ کیا ہیں۔ بھائی فروعات دین میں ہم، اصول دین میں ہم پڑھتے ہیں نا، خدا کی صفات ثبوتیہ، خدا کی صفات سلبیہ، کیا کیا چیزیں کہ جو جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس اللہ میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ ایک ہے ہمیشہ سے ہو، ایک ہے ہمیشہ تک رہے گا، ایک ہے ہمیشہ سے ہو ہمیشہ تک رہے گا، ازلی ہے ابدی ہے، جسم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے،
جسم نہیں رکھتا، حیات ہے، ممات اس میں ہے ہی نہیں، گروہ اس میں تصور نہیں ہے، گروہ اس میں ہوا کرتا ہے جو ناقص ہو اور پھر مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہو، اور اس گروہ کے لیے کسی چیز کا محتاج ہو، اپنے لیے اضافی کرنے کا محتاج ہو۔ اے خدا ہمیں سکھا دے، اپنے نفس کو پہچانوا دے کہ تو کیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے خدا کو پہچاننا، اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ہمیں تاکید فرما رہے ہیں کہ دعا بھی کرو، خدا کے بارے میں اسٹڈی بھی کرو۔ صرف دعا کرنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ تم دعا کر کے سو گئے اور اٹھے تو تمہیں خدا نے بتا دیا کہ میں کیا ہوں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر خدا نے صرف یہی بتا دیا ہوتا، پھر علم توحید اور توحید شناسی کے کوئی چیپٹرز اور ابحاث اور تمام کے تمام فلسفی ابحاث و منطقی ابحاث کا تالا لگا دیا جاتا، ہوتی ہی نہیں، وجود میں ہی نہیں لاتے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو توحید پر صلوات بھیجی محمد والے محمد پر، جو توحید پر ابحاث، پورے خطبے، پورے لیٹرز مختلف حکماء کو بھی خطوط کی صورت میں اور جملات اختصار کی صورت میں آخر والے حصے میں، ناجر الآغا کے آخر والے حصے میں جسے سید رضی نے منتخب کر کے لکھا ہے، اور خطبات طولانی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے خدا کے بارے میں، وہ خدا کے بارے میں امام علی علیہ السلام خدا کے بارے میں خطبے تفصیلی بیان کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے جو تم دیکھ رہے ہو، میں علی یہاں سے شروع ہو رہا ہوں، یہاں پر ختم ہو رہا ہوں، میرا سیدھا ہاتھ یہ ہے، میرا الٹا ہاتھ یہ ہے، میرا پاؤں یہ ہے، میرا سر یہ ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ علی یہ ہے کہ یہ امام ہے، خدا کی مخلوق ہے جو نظر آتی ہے، جس کے کان ہے، جس کی آنکھیں، جس کا سر ہے، جس کا وجود ہے۔ اور خدا کی صفات کیا ہے؟ وہ ان تمام صفات جسمی سے ماورا ہے، وہ تمام صفات جسمی سے ماورا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہم عرفنی نفسک، امام نے فرمایا اس طرح سے دعا کرو، فإنک، اور اے خدا تو نے اگر ہمیں اپنے نفس کو نہیں پہچانوایا تو پھر کیا ہوگا؟ فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اے خدا ہم نے اگر خدا کو نہیں پہچانا تو ہم نبی کہ جو تیری طرف سے آیا ہے کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ تیری ذات کو اگر نہ پہچانا تو تیرے طرف سے بھیجے ہوئے نبی کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اور اس کے بعد والا جملہ یہ انما ولیکم اللہ والے منزل پر، ورسولہ کی منزل پر، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اس کی منزل پر الگ ایک دعا ہے۔ ایک یہ دعا کا پہلا بند تھا، دوسرا بند کیا ہے اسی دعا کا؟ اللہم عرفنی نبیک، اے خدا تو اپنے نبی کو ہمیں پہچانوا دے کہ نبی کی صفات کیا ہوا کرتی ہیں۔ اے خدا تو اپنے نبی کو ہمیں پہچانوا دے، اور اگر فإنک ان لم تعرفنی نبیک، اور اگر تو نے ہمیں اپنے نبی کو نہیں پہچانوایا تو کیا ہوگا؟ لم اعرف حجتک، اے خدا ہم تیرے طرف سے آئے ہوئی حجتوں کو، اس کے بعد والی، رسول کے بعد والی حجتوں کو نہیں پہچان سکتے۔ بس اگر ہم خالق کو اور مخلوق کو اور پھر مخلوق کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلے خالق کو پہچاننا ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی لیٹر آتا ہے، سربستہ کوئی لیٹر آتا ہے، جب تک آپ اس لیٹر، اگر آپ ایک گھر میں 5 افراد 10 افراد رہتے ہیں، 6 افراد 7 8 افراد رہتے ہیں، اس گھر میں کوئی ایک لیٹر آتا ہے، جب تک آپ اس لیٹر کے اوپر نیچے پڑھ کر پہچان نہ لیں کہ لیٹر ہے کس کے نام، کوئی آدمی جرأت نہیں کرتا کہ اسے کھول لے، اس لیے کہ اوپر سے سینڈر کا نام اگر دیکھ کر کے پہچان لیا کہ اچھا فلاں کے ادارے سے آیا ہوگا، فلاں کے باس نے بھیجا ہوگا، تو فلاں دوسرا اسے کھولنے کی جرأت نہیں کرتا، اس لیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے جس کے لیے آیا ہے۔ یا سینڈر کے نام سے یا ریسیور کے نام سے آپ پہچان کر پھر اس تک پہنچاتے ہیں کہ جس کے نام کا ہے، بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے نا، یہ اس لیے والی مثال دے رہا ہوں، یہ سادی سی مثال ہے، وہ کہ بہت زیادہ فلسفی مثالوں کے اندر میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ پڑھا لکھا مجمع ہے، سادے الفاظوں کے اندر سادے باتوں کو بیان کرنا ہے۔ جب تک آپ
سینڈر کو نہ پہچان لیں، جب تک آپ ریسیور کو نہ پہچان لیں، اس کو کھولتے ہوئے بھی اب جس کے نام آیا ہے اگر اوپر سینڈر نے نام نہیں لکھا ہے تب وہ ریسیور بھی کھولتے ہوئے تھوڑا سا تذبذب کا ایک شک کا شکار ہوتا ہے، کھولوں نہیں کھولوں، کس کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہے، تھریڈ ہے یا کوئی خوشی کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کھولتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں، اس چانس کے اوپر صرف کھول رہا ہوتا ہے۔ تو معلوم چلا کہ جب تک کوئی لیٹر جس کی شناخت نہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے، جس کی شناخت نہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے، اس وقت تک آپ کے ذہن میں اس کی اہمیت اجاگر نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اگر کسی آفیسر کی طرف سے آپ کے کسی آفیسر کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہے تو اس کی ایک الگ ویٹیج آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ مثلا اس میں کچھ پرسنل چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی آپ کے ادارے سے متعلق، وہ کسی اور کے سامنے کھول کر نہیں پڑھنا ہے کہ وہ کانفیڈینشیل چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، بھائی کے پاس آیا ہے، کسی دوسرے بھائی کا خط ہے، دونوں بھائی بیٹھے ایک ساتھ کھول کر پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھول لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ معلوم ہے نا کس کی طرف سے آیا، وہ کس کی طرف سے آیا ہے، یہ اس کے سامنے کھولنا ہے، یہ اس کے سامنے نہیں کھولنا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اگر ہم بھیجنے والے کو نہیں پہچانیں گے تو جو چیز آئی ہے اس کی اہمیت، اس کے ویٹیج کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بس رسول خدا کہاں سے آئے ہیں پہلے اسے پہچاننا ہوگا، اس کے بعد خود کون آیا ہے کو پہچاننا ہوگا۔ یہ جس کی اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، جس کو ان کے پیروکار اور ان کے نائب اور ان کے وصی اور خلیفہ کے طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت تم پر واجب ہے، ان کو پہچاننا تو بعد کی بات ہے، پہلے اس بھیجنے والے کو پہچان لو۔ اگر نہیں پہچانا تو نبی کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ اب اگر اس نبی کو پہچان لو، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ، اے خدا اگر تو نے اپنے نبی کو ہمیں نہیں پہچانوایا تو کیا ہوگا؟ لم اعرف حجتک، ہم تیرے بھیجے ہوئے حجتوں کو نہیں پہچان سکتے۔ اسی لیے تو یہیں پر تو یہ مخمصہ شروع ہوا ہے۔ جو لوگ یہ علی کو اللہ کہہ رہے ہیں، در حقیقت انہوں نے اس دعا سے استفادہ نہیں کیا اور اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے بارے میں اسٹڈی نہیں کی، اللہ کے بارے میں کلاسز اٹینڈ نہیں کی۔ توحید کی کلاسوں کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ آپ مسلمان اور مومن ہیں نا، مسلمان اور مومن کے یہاں اصول دین، ہم مومنین کے یہاں، اب عام مسلمانوں سے ہٹ کر ہم مومنین کے یہاں اصول دین 5 ہیں، ان کے یہاں 3 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اور ادھر کیا ہے؟ توحید، نبوت اور قیامت، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر نہ عدالت الہی مد نظر ہے، نہ امامت بیچ میں کام میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہو، توجہات کا طالب ہوں، اب اگر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہو کہ علی وہی اللہ ہے، تو پھر آؤ اب امامت کا تو آپ نے دسترخوان سمیٹ دیا، جس نے امامت کے سرے کا دسترخوان سمیٹا، یعنی پورا سمیٹ دیا، پورا ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا سمیٹ دیا۔ جو اول کو نہیں مان رہا وہ دوسرے کو کیا مانے گا؟ وہ تو ابھی منوانا چاہ رہا ہے نا۔ پہلے اس نے کہا علی رب، پہلے اس نے کہا علی رب، ہم نے کہا اچھا بھائی رب کوئی بات نہیں، علی رب کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے بارے میں بھی تو آپ کہتے ہیں پالنے، رب یعنی پالنے والا، جو پالتا ہو، ٹھیک ہے؟ رب جو پالتا ہو، اس میننگز میں شاید کہا ہو، اس لیے ہم خاموش رہے۔ اس نے کہا ادھر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، جتنے ڈالر میں نے لیے تھے علی رب کہنے کے لیے ابھی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ دشمن نے کہا نہیں، تم کو میں تھوڑا سا اور پیسہ دوں گا، رب کے معنی کو نکال کر علی کے ساتھ اللہ لگا کر دکھاؤ، اور پھر عوام کے اندر پھر پھینکو علی گوٹ۔ اگر مان گئے اور اگر تم کامیاب ہو گئے اپنے فالوورز بنانے میں، تو جتنے فالوورز زیادہ ہوں گے اتنے ڈالر دوں گا۔ دشمن نے کہہ دیا ان سے۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر آ گئے علی اللہ علی اللہ علی اللہ کہنے میں، اور کون سی محافل میں جہاں پر علی ہی کے فرزند کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر علی ہی کے فرزند کا ذکر ہو رہا ہے وہیں پر علی اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اب یہ علی اللہ کے نعرے علی ہی کے فرزند کے، یعنی خود علی اللہ کہنے والا در حقیقت اب اصول دین میں کس چیز کا قائل ہے؟ اصول دین اللہ اللہ، یعنی وہی علی، ٹھیک ہے؟ پھر رسول، وہ رسول اگر وہ
عام مومنین عام مسلمانوں والا رسول بھی نہ مانے تو پھر وہ اپنے آپ کو خود بخود ہی اعلان کر رہا ہے کہ میں دین اسلام میں ہی نہیں ہوں. تو بھائی اللہ بھی مان رہا ہے وہ بے معنی نہیں ہے کیا؟ اللہ بھی مان رہا ہے بے معنی نہیں ہے علی, اور پھر رسول مان رہا ہے. پھر قیامت پر اس کو یقین ہی نہیں ہے. قیامت پر یقین ہوتا تو یہ حرکتیں نہیں کرتا. جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, بالکل صاف لہجے میں صاف صاف عرض کر رہا ہوں. جس کو قیامت پر یقین ہوگا تو علی سے دشمنی نہیں کرے گا, اور علی کے مقام کو علی سے چھین کر کچھ اور دینے کی ناکام کوشش نہیں کر رہا ہوگا. نہ وہ علی سے کچھ چھین سکتا ہے, نہ وہ علی کو کہیں اور پر بیٹھا سکتا ہے. وہ ان کاموں کے صرف کہیں اور سے اپنی جیب میں کچھ بھر سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس نے چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اور آپ کے چھٹے, اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے, اس کے نہیں, ہمارے اور آپ کے چھٹے, جو پہلے کو مانتا ہے وہ چھٹے کو بھی مانتا ہے. جب چھٹا اب جب پہلا نہیں رہا تو چھٹا کیسے چھٹا رہے گا؟ جب پہلا نہیں رہا تو پھر چھٹے کا نمبر تو چھٹا نہیں رہا. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جو 12 امام کو امام مانتے ہیں, جو 12 اماموں کو مخلوق خدا مانتے ہیں, جو 12 اماموں کو عبد خدا مانتے ہیں, بندے خدا مانتے ہیں, ان کے چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ یوں دعا کرو, اللہم عرفنی یا عرفنا. اگر ایک مجموعہ ہو تو عرفنا کہے, اور اگر ایک فرد اکیلا نماز کے بعد دعا پڑھ رہا ہو تو عرفنی کہے. اللہم عرفنی نفسک, اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اے خدا اگر تو نے اپنے نبی کو ہمیں نہیں پہچانوایا تو ہم تیرے نبی کے بعد آنے والی حجتوں کو پہچان ہی نہیں سکتے. تو بھائی یہ ترتیب سے سیکھنا پڑے گا, اس لیے کہ سب سے پہلے خدا کی شناخت مکمل طور پر حاصل کرنی ہوگی. اس لیے کہ خدا نے بہت ساری اپنی قدرتیں, اپنی بہت ساری پاورز, اپنی بہت ساری صفات ودیعت کر دی ہیں رسول میں بھی اور رسول کے بعد والے میں بھی. اس لیے امام ہمارے فرما رہے ہیں کہ ان کو پہچاننے سے پہلے اس کی تمام صفات کو پہچان لو اور اپنے اندر فیڈ کر لو اور اپنے آپ کو ذہن نشین کر لو. اس لیے کہ ان کی اس ذات الہی کی تمام صفات کو اگر ذہن نشین نہیں کیا, سمجھے بغیر اگلے والے کو سمجھنے اور اس پر بلیو کرنے اور اس کے بعد والے کو سمجھنے اور اس کو بلیو کرنے پر گئے تو یہاں پر مخمسے کا شکار ہو جاؤ گے. اسی لیے کہا ہے کہ اللہ کو پہلے پہچان لو, پھر رسول کو پہچانو, اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم عرفنا, اے خدایا تو ہمیں پہچانوا دے. عرفنی یا عرفنا بتا چکا کیا ہے. اللہم عرفنا حجتک, اے خدایا تو اپنی حجت کو ہمیں پہچانوا دے. فإنک, اور اگر ان لم تعرفنی حجتک, اور اگر تو نے اپنی حجت کو ہمیں نہیں پہچانوایا. اس کے بعد والا جملہ وہی ہے کہ جو امام نے کہا کہ جو اب تصدیق بھی ہو رہا ہے اس کے علی اللہ کہنے میں. وہ جملہ ہے کیا؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي. امام فرما رہے اگر اے خدا تو نے اپنے حجت کو ہمیں نہیں پہچانوایا تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے کہ جو افراد امام کی شناخت کی طرف آ رہے ہیں, اگر انہوں نے امام کو مان تو لیا لیکن پہچانا نہیں کہ امام, بھائی ہم نے اور آپ نے امام کو کتنا پہچانا؟ امام علیہ السلام 12 ہیں, ائمہ علیہ السلام 12 ہیں. 12 ائمہ میں سے فلاں کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, فلاں کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, فلاں کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, فلاں کی والدہ گرامی کا نام یہ ہے, فلاں کی والدہ گرامی کا نام یہ ہے, ان کے والد کا نام یہ ہے, ان کے والد کا نام یہ, جائے ولادت یہ, جائے شہادت یہ, اور وجہ شہادت یہ, اور بادشاہ وقت یہ. وہ نقشہ پورا ہے نا ہمارے ہاتھوں میں, ہے نا؟ وہ نقشہ پورا ہمارے ہاتھوں میں. اس سے زیادہ ہمیں امام کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے؟ ذہنوں میں یہ نقطہ ہے. اس سے زیادہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تلقین کی جا رہی ہوتی ہے نا اس وقت بھی
وہ کاندھے، بھائی عجیب ہے تصور بھی کہ جب جو انسان چلا گیا جس کے پیٹ پیچھے تم باتیں بنا رہے ہوتے ہو، حتیٰ اس کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے، حتیٰ اس کی قبر کے پاس کہ جب وہ تابوت میں لیٹا ہوا ہے اس کے پاس کھڑے ہوئے اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہوتے ہو، سمجھ یہ رہے ہوتے ہو کہ اب یہ چلا گیا، یہ کیا سن رہا ہوگا؟ ہم جیسا تھا نا، معصوم تھوڑی ہے، امام تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، چلا گیا، یہ کیا سن رہا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی کہ ہمارا تصور یہ، اور ہم اپنی ان باتوں کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، کیا ثابت کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں باتیں بنا بنا کر ثابت یہ کر رہے ہوتے ہیں، قبر کے پاس مذاق کر کر کے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بلیو یہ ہے کہ یہ نہیں جان پا رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی قبر سے ہٹنے کے وقت، قبر سے ہٹنے سے پہلے، جیسے ہی قبر میں لٹایا، ہم لوگوں سے مٹی اوپر ڈلوانے سے بھی پہلے، سلیب اوپر رکھوانے سے بھی پہلے، یہ تلقین کہلوا کر ہمارے ہی اس یقین کو توڑوا رہا ہے۔ خدا ہمارے اس یقین کو، کون سے یقین کو؟ جس کو بھی بیان کیا میں نے، اس یقین کو کہ یہ نہیں سمجھ رہا، اس یقین کو توڑوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدا کہ اس کے کاندھوں کو، جس کی آنکھوں کو تم خود بند کر چکے، جس کے پیروں کو خود تم نے سیدھا کر کے انگوٹھے باندھ دیے، اس کے کاندھوں کو رائٹ پر لیفٹ اور لیفٹ پر رائٹ کا ہاتھ رکھ کر کے اب اس کو جھنجھوڑ کر اسما افہم کہہ کر مخاطب کر اور کہہ کہ تیرا خدا یہ ہے، جان لے کہ تیرا خدا یہ ہے، جان لے کہ تیرا امام یہ ہے، جان لے کہ تیرا قبلہ یہ ہے، جان لے کہ تیرا امام یہ ہے۔ اب نقطہ یہ ہے یہاں پر بیان کرنے کا، وہ جو علی کو اللہ کہہ رہا ہے، اس کی قبر میں اس کو لٹاتے وقت علی اسما افہم امامک یا علی اگر کہو گے، وہاں پر کیا وہ یہ کہے گا؟ تعجب ہے، کیا وہ یہ کہے گا نہیں نہیں میرا علی اللہ ہے، اللہ کی جگہ کوئی اور لے؟ تعجب ہے، اس وقت کے لیے کیا سیٹنگ کی ہے یہ جملہ بولنے والے نے؟ یا یہ کہ کہہ دیں وہ جوہر کہ جس کی ذکر کل میں نے کیا، وہ جوہر کہ جو خدا نے اپنی مخلوقات میں صرف انسانوں کو عطا فرمایا ہے، وہ جوہر خدا نے جو عطا فرما کر امتحان لینے کا وعدہ کیا ہے، اس جوہر کو اس نے لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا ہے۔ بھائی اتنے زیادہ واضح ادلہ دلائل بیان کر لینے کے بعد بھی اگر جوانان یہ کہیں خدا نخواستہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اتنی ساری قرآن کی سورہ شمس کی اتنی ساری قسموں کے بعد خدا یہ فرما رہا ہے، کون سی قسم ہے؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، تمہاری جان کی قسم کہ میں نے تمہیں الہام کر دیا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اتنی ساری قسمیں خدا کھا کر اس موضوع کی امپورٹنس کو واضح کر رہا ہے کہ مجھ خدا کے نزدیک، میں خدا کے نزدیک یہ موضوع اتنا اہم ہے، اسے میں قسم کھائے بغیر بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن قسم کھا رہا اس لیے ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی موضوع میں تذبذب کا شکار ہو جاؤ کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو میری طرف متوجہ ہو کر اگر نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہو تو تھوڑی دیر سوچ کر کسی عالم سے بھی پوچھ لینا، تو تم تک علم پہنچ جائے گا۔ وہ جو علم پہنچا اسے بھی خدا اسی چیز میں شمار کر رہا ہے۔ وہ یا آپ کسی غلط کام کی طرف جا رہے ہوں، ضمیر کے اندر جو ایک آواز اٹھ رہی ہوتی ہے خدا اس کی طرف، معصوم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی جو آواز ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کر، یہ غلط ہے، یہ ہدایت، یہ الہام الہی ہے، معصوم علیہ السلام اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اے خداوند تبارک و تعالیٰ اگر تو نے اپنی حجت کو ہمیں نہیں پہچانوایا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ زللت عن دینی، تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے۔ دین سے گمراہ ہو جانے کی طرف امام معصوم اشارہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ پہچاننے کی کوشش کی تو وہ ائمہ کی بعض صفات کو دیکھ کر کہے گا کہ اچھا یہ تو یہ والا معجزہ کر سکتے ہیں کہ چاند کو وہاں سے، ستارے کو وہاں سے، درخت کو وہاں سے،
درخت کو موو کروا رہے ہیں. ارے ہاتھ پر چھپکلی بھی کلام پڑھ رہی ہے رسول خدا کے. کب؟ کہ جب رسول خدا سے کچھ کفار یہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو کوئی ایسی چیز ہمیں دکھاؤ, ایسا کام ہمیں دکھاؤ کہ جو عام طور پر نہ ہو سکتا ہو. رسول خدا نے 2 جملے فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بار دیگر صلوات پڑھو. رسول خدا نے 2 جملے ارشاد فرمائے ان کفار سے, اور وہ یہ کہ فرمایا ایک جملہ تو یہ کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے اس ایکسٹرا آرڈنری کام کہ جس کو تم مجھ سے دیکھنا چاہ رہے ہو, ایک غیر عادی کام, ایکسٹرا آرڈنری کام, کہ میں اگر میں دکھا بھی دوں تو میں دکھا سکتا ہوں, لیکن تم اسے دیکھ کر تبدیل نہیں ہوگے. کفار کے خاص مجمع سے مخاطب تھے, اور وہ پھر رسول خدا نے اپنے ہاتھ پر ایک چھپکلی رکھی اور چھپکلی نے یہ کہنا شروع کیا, آپ کل کو نہیں کہیے گا, کل کو نہیں کہیے گا کہ چھپکلی تو نجس ہوتی ہے, اور آیت تطہیر کے اندر تو لکھا ہے کہ خدا نے وعدہ کیا تم سے دور رکھیں گے. جیسا کہ آج بھی ایک مومن نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے پرسوں مصائب میں یہ پڑھا تھا کہ تشت کے اندر حسین کے سر کے پاس اس نے شراب پھینک دی, اور انما یرید اللہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے. بھائی انما یرید اللہ لیذھب اپنی جگہ صحیح ہے, یہاں مصائب کے حوالے سے انہوں نے اس طرح سے ظلم و ستم کو روا رکھا کہ اس نجاست و پاکی کو انہوں نے اپنی سینس میں یہ سمجھا کہ میں توہین کر رہا ہوں. پھر میں نے ان کا جواب ان کو نجی نشست میں یہی دے دیا کہ بھائی آپ شمر ملعون کو مسلمان اور پاک سمجھتے ہیں یا نجس سمجھتے ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو امام پاک کو ذبح کر دے, کیا وہ پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. کیا اس نے گلا کاٹتے ہوئے اس وقت امام کو اپنا دست نہ لگایا ہوگا؟ جواب واضح ہے کہ آیے تطہیر کی تقدس اور اس کا مفہوم اور خدا کا وعدہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ مفاہیم مصائب کے حوالے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام پر ان ظالموں نے وہ وار کیے کہ جو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. جو کتابوں میں آیا ہے وہ تو بہت کم ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کر کے دکھایا, رسول خدا تو یہ کام کر سکتے ہیں نا. اب اگر کوئی رسول خدا کے افعال کو یا ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو اور ان کے کمالات کو دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ اگر یہ کر سکتے ہیں کہ جن کے در پر بول بھی رہا ہے, دیکھیں بول بھی رہا ہے کہ جن کے در پر, جن کے دروازے پر, جن کے گھر کے دروازے پر چاند آ سکتا ہو, چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہو, ستارہ آ سکتا ہو, وہ خدا ہوگا. پھر یہ کہنے والا اپنے آپ کو مومن بھی کہہ رہا ہو اور انہیں خدا بھی کہہ رہا ہو. اگر یہ مومن ہے تو اس کا ایمان و امامت کن پر ہے؟ اگر یہ مومن ہے تو ان کا ایمان و امامت کن پر ہے؟ چونکہ یہ تو ہے خدا. نعوذ باللہ. بھئی یہ اب تصور کیجئے, ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں نا اس فضیلت امیر المؤمنین پر. کون سی فضیلت امیر المؤمنین؟ کہ بھئی یہودی کے باغ میں خدمت کیا کرتے تھے اور ارننگ وہاں سے ہوتی تھی, پیسے کماتے تھے وہاں سے اور اپنے گھر کو چلاتے تھے. اور یہ بھی مشہور ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کئی 100 کنویں خود کھودے ہیں, کئی 100 کنویں خود کھودے ہیں, اور کنویں کو کھود کر پھر زمینوں کو آباد کرتے تھے, غیر آباد زمینوں کو آباد کرتے تھے. آباد فرمانے کے بعد ان کو وقف کر دیتے تھے, لوگوں کو غریبوں کے درمیان وقف کر دیتے تھے. یہ جو غریبوں کے درمیان خود اپنی محنت سے وقف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, محنت بھی کی ایک عرصے دراز تک اور پھر اسے وقف کر دیا. یہ جو
وقف کرنے والی زمینوں کے اوپر ہم اور آپ فضائل علی کے طور پر ایک چیز سنا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہر درخت کے پاس کھڑے ہو کر ہر شب کسی نہ کسی ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. سنا ہے نا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام ان نماز پڑھا کرتے تھے. وہ امام کے جو نماز بھی پڑھ رہا ہو اور خدا بھی ہو، وہ شخص کے جو نماز بھی پڑھ رہا اور اللہ بھی ہو، کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ یا یہ کہہ دو کہ وہ اللہ ہے. جب اللہ ہے تو جھکنا کیسا، جسم کیسا؟ اللہ ہے تو نظر کیسا آ رہا ہے بھائی؟ اس کا رکوع کرنا، سجود کرنا کیسا؟ اب اگر اس نے اس کو نہیں پہچانا ہے امام کو، تو اب وہ رسول کی نماز کے بارے میں کیا کہے گا؟ جس میں بھائی ایک طرف تو امام کی نمازوں کا تو اس نے پورا دسترخوان سمیٹ دیا کہ امام نے نماز پڑھی نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ تھے خود، نعوذ باللہ. اب اس رسول کی بات کرتے ہیں جس رسول کو خدا نے بھیجا، اور جس رسول نے نمازیں پڑھی، جن کی نمازوں کے بارے میں جملہ ہمیں درس کے طور پر کیا مل رہا ہے؟ کل بھی پڑھا اور پرسوں بھی پڑھا، آج بھی پڑھ رہا ہوں. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسی کہ جیسی تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. کما رأیتمونی اصلی، یہ اصلی بتا رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ نماز پڑھتا ہوں، اور میری نماز کو دیکھ کر تم نماز پڑھو. نماز میں رسول خدا کیا پڑھتے ہوں گے؟ رکوع میں. حمد میں کیا پڑھتے ہوں گے؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہوں گے؟ رکوع سے اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہوں گے؟ سجدے میں کیا پڑھتے ہوں گے؟ رکوع میں سبحانہ، تسبیح ہے اس خدا کی، ربی، اس رب میرے رب کی. رسول اب تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا اللہ کون ہے؟ جو علی کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اب میں محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. محمد مصطفیٰ اگر رکوع میں کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی ہماری آپ کی نماز جیسی نہیں، رسول خدا کی نماز بے مثال نماز. اب اس نماز میں کانسیپٹ کیا ہے رسول خدا کا؟ اے علی کو اللہ کہنے والے ذرا تصور کر، رب کعبہ کا سب سے بڑا نبی خدا کی بارگاہ میں رکوع میں کھڑا ہے، اور رکوع میں جھکا ہوا یہ پڑھ رہا ہے سبحانہ، تسبیح ہے، ربی میرے رب کی، الاعلی وہ کہ جو سبحان ربی العظیم و بحمدہ وہ کہ جو عظیم ہے اور اسی کی حمد کی جاتی ہے. وہ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ تم نے تو علی کو رد کہہ دیا، تم نے تو علی کو اللہ بھی کہہ دیا. یہ اللہ پہ کیا کوئی اور سا ہے جس کو تم اللہ کہہ رہے ہو؟ یہ وہ رسول خدا کے ہاتھ میں 30 عام الفیل میں آیا ہے. وہ رسول خدا کے ہاتھ میں 30 عام الفیل میں. اتنی ساری مثالیں 4 دن سے دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا، ان کو جوابات دینے کے لیے آپ کے پاس اتنے سارے کثیر علمی، عقلی، فلسفی، منطقی، تفسیری جوابات ہوں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اللہ کا رسول رکوع سے اٹھنے کے بعد فرما رہے ہیں سمع، سنتا ہے، اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، سنتا ہے اللہ کہ جس کے لیے حمد کی جاتی ہے. تم اللہ کے تصور کو مٹا کر کچھ اور رکھ دو، رسول خدا کی نماز کا ترجمہ کر کے بتا دو. اس کے اللہ، رسول خدا کے اللہ کے مصداق کا مجھے بتا دو. اگر کوئی مخلوق اللہ ہو سکتا ہے تو رسول خدا. اسی لیے تو پھر رسول خدا نے جب کفار کے ساتھ، آج کے دن یہ سورہ آپ کے لیے ہدیے کے طور پر دے کر جا رہا ہوں، کفار سے جب اللہ کے رسول نے ملاقات کی نا، ایک خاص ٹرائب تھی مکے کی، کہ جس مکے کی خاص ٹرائب کے ساتھ کفار کی خاص قبیلہ، اس کے ساتھ مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نے انہیں جب ہدایت کی، وہ ہدایت نہیں ہو رہے، ہدایت کی ہدایت نہیں ہو رہے، ہدایت کی ہدایت نہیں ہو رہے، انہیں بت پرستی سے ہٹانے کے لیے، کفار کو بت پرستی سے، بت پرستوں کو بت پرستی سے ہٹانے کے لیے، غیر خدا کی عبادت کرنے والوں کو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ واحد کی عبادت کی طرف لانے کی کوشش کر لینے کے بعد پھر اب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے محمد
کہہ دیجئے ان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محمد ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ کہ جو وہ نماز پڑھتے ہیں کہ جو تم نہیں پڑھتے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت نہیں کرتے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم مجھ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کہہ دیجئے۔ بھئی یہ آیت، یہ سورہ تو آپ لوگ اپنی حفاظت کے لیے تو ہر روز پڑھتے ہیں نا، کیا جنہ کا اثر گھر میں نہ ہو جائے، سورہ یہ 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے ہیں، کبھی کبھار کچھ ہو گیا تو 4 قل پڑھ کر برکت کے لیے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہونے والا ہے خطرہ تو 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے گھر، ان 4 قلوں کے ترجموں کو بھی ذہن میں حاضر کر لیا کریں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، رسول خدا فرما رہے ہیں کفار سے، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں اور تم اس کی عبادت نہیں کرتی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جس کی میں یعنی کیا رسول خدا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ عبادت تم بھی کرتے ہو، عبادت ہم بھی کرتے ہیں، اپنی سینس میں تم بت پرست، تم خود غیر خدا شناس، کسی کی عبادت تو کرتے ہو نا، بس اتنی سی بات ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم اس کی عبادت نہ کرو گے۔ اس پر پھر تفسیری بحث بھی ہے بہت ساری، کہ جس میں رسول خدا کفار سے مخاطب ہیں اور ان کو ان کے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ اور تم عبادت نہ کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا رہوں گا، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے رہو گے۔ ایک مرتبہ حال کی خبر دی ہے اور ایک مرتبہ مستقبل کی خبر دی ہے، پھر ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا کہ تم باؤنڈری کے اس طرف ہی رہو اور ہم باؤنڈری کے اس طرف ہی رہیں گے، لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے نا، سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا نا تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا نا، اگر اسے سمجھا رہے ہیں کہ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، کہہ دو تم اپنے اس علی کی اللہ سمجھ کر عبادت کرتے رہو، ہم اپنے اللہ کی عبادت اللہ سمجھ کر کرتے رہیں گے، امام کو امام ہی مانتے رہیں گے، تم امام کو اگر امامت چھین کر اس کو اللہ کا درجہ دو گے تو بہت سارے سوالات ایجاد ہو جاتے ہیں، امام اللہ جسم والا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ حیا پیدائش والا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی زیارت گاہ کیسے ہو سکتی ہے۔ آج الحمدللہ صدام کا دور ختم ہو چکا نا، نجف میں اور کربلا میں فرودگاہیں ایئرپورٹس بن رہے ہیں نا، بن چکے ہیں نا، ایکٹیو ہو چکے ہیں نا، ابھی اربعین پر کتنے کاروان کائنات سے جا چکے ہیں، کتنے کاروان جانے کو تیار ہیں اربعین پر پہنچنے کے لیے، کہاں پر پہنچنے کے لیے؟ علی کے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے، علی کی زیارت کرنے کے لیے نجف میں پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ نجف میں زیارت کر پائیں، کس کی؟ وہ کہ جو خاک کے نیچے ہے جس کا جسد۔ یہ باتیں واضح ہیں، اتنی کلیئر کٹ باتیں، اور اس کے اندر پھر ایک خدشے کا شکار ہو جانا اور خدشے کا شکار کر دینا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہی کہنے والے بھی بہت سارے جاتے ہیں۔ وہ کس تصور سے جاتے ہیں؟ خدا کی نعوذ باللہ نستجیر باللہ، کیا بولوں میں ممبر سے بیٹھ کر، وہ قبر معصوم کی زیارت کو معصوم نہیں سمجھتے، معصوم کو امام نہیں سمجھتے، معصوم کو ولی خدا نہیں سمجھتے، ولی خدا تو نہیں سمجھ رہے نا، خدا سمجھ رہے تو ولی خدا نہیں سمجھتے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یہ تو بھائی آپ ایک مرتبہ ایک کو وہی سمجھیں کہ جو بتایا گیا ہے، اگر وہ نہیں سمجھ رہے تو یقیناً اس کے ساتھ کی تمام صفات اس سے چھین لی گئی ہیں۔ اتنا ڈیٹیل کے ساتھ 4 دن سے آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ ایک ہی نقطے کو لے کر کے بار بار نہیں،
لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس 4 دن میں مختلف صورتیں اور مختلف آیتیں اور مختلف استدلال لے کر آنے کا ہدف یہ ہے کہ آپ اتنے سارے مجمع کے ساتھ، اتنے سارے مجموعے دلیلوں کے ساتھ اب اپنی جیبوں کو اس فرش عزائے حسینی، درسگاہ حسینی سے بھر لیں کہ کل کو آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا باطل جملہ کہہ رہا ہو، 2 ورڈ پر مشتمل علی اللہ، یہ جملہ کہہ رہا ہو تو آپ اس کے دہان کو یہ دلیل پہ دلیل مار مار کے اس کو دفنا دیں. لڑنے کی فزیکلی ضرورت نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون لا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. رسول خدا کفار کے سامنے جب ان کو ان کے دین پر باقی رہنے اور اپنے آپ کو اپنے دین پر باقی رہنے کا درس دے کر، سیرت رسول کے اندر یہ رکھ کر کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا آ کر تم سے ٹکرا جائے تو اس سے لڑنا نہیں، اس سے کہہ دینا تم اپنے عقائد پر باقی رہو، ہم اپنے عقائد پر باقی رہیں گے، روز قیامت تو آ رہی ہے نا، وہاں ملیں گے. یہ مت کہیے گا اتنی ساری جنگیں جو ہوئی پھر کیا ہوا، نہیں. وہ جنگیں ان سب کے سب جنگوں کے اندر یا ان سب وہ تمام لڑائیوں کے اندر کیا تھا؟ الگ سرکمٹانسز بنائے گئے، الگ سیاسی ماحول بنایا گیا. امام ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی بھی ہدف جنگ کرنا نہیں تھا. ڈیفینس ایک ہے، آفینسو ایک ہے ڈیفینسو، ہے نا. ایک حملہ آور ہونا، ایک یہ کہ کسی نے حملہ کیا ہے تو دفاع کرنا ہے. ڈیفینسو جنگیں تمام معصومین نے کی ہیں. آفینسو کسی ایک کے دکھا دو، کسی ایک کی دکھا دو آفینسو کہ اپنی بات کو ڈنڈے کے زور پر منوانے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈیسیژن لے آؤ اور یہ کہا کہ مانو نہیں تو ڈنڈا ماروں گا. نہیں، ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالی ہم اور آپ کو درس سکھا رہا ہے، سیرت دے رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو خداوند تبارک و تعالی جب سیرت دے رہا ہے، سیرت کے اندر کہیں پر بھی آفینسو حملہ آور ہونے، فرسٹ حملہ آور ہونے کا درس کسی ایک نے نہ دیا، نہ انسٹرکشنز میں آیا، نہ پریکٹیکل میں آیا. اللہ تبارک و تعالی نے جن کو ہمارے سیرت ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے ان کی سیرتیں ہمارے سامنے پریکٹیکلی ظاہر کر دی ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں کہیں کوئی ایسی داستان نظر نہیں آتی، چاہے وہ بدر ہو، حنین ہو، خندق ہو یا کوئی سی بھی جنگ آپ لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے نمائندے جب کربلا پہنچتے ہیں اور ان آئے ہوئے نمائندوں کے اوپر ڈھایا جانے والا ظلم ظالموں کی طرف سے انتہا کو پہنچتا ہے اور یہ کاروان کربلا سے شام اور شام کے شہر میں گھمائے جانے کے بعد شام کے دربار میں لے جایا گیا اور شام کے دربار میں وہ سوالات اور جوابات اور وہ تعارف بیویوں کا کروایا گیا کہ جس تعارف کے بعد ان بیویوں کے پاس سے جس طرح سے ان اسیروں کے سروں کو رکھا جاتا تھا، ان شہداء کے سروں کو ان اسیروں کے پاس رکھا جاتا تھا، اللہ اللہ ان مظلوم اسیروں، ان بیویوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. قیامت کا وہ منظر یاد آتا ہوگا ان بیویوں کو جب اپنے شہداء کے سروں کو دیکھتی ہوں گی، جن شہداء کے سروں کو جب یہ شمر کے پاس ام کلثوم کا یہ بیان ہے کہ جب ہمیں شام کے دروازے پر لایا جا رہا تھا اور شام کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے لے کر جانا متوقع تھا تو میں نے کہا، ام کلثوم فرماتی ہے، میں نے کہا شمر سے درخواست ہے تجھ سے اے شمر ہمیں اس دروازے سے اندر لے کر جانا جس طرف
لوگوں کا مجمع کم ہو. میری درخواست ہے تجھ سے اے شمر کہ اگر تو ممکن ہے تو یہ جو نیزہ بردار جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور جن نیزوں کے سروں پر شہداء کے سر ہیں، میرے بھیا حسین کا سر ہے، ارے اس سر حسین کو اور سر عباس کو اتنے آگے لے جاؤ کہ لوگوں کی توجہات ان کی طرف ہو جائیں اور لوگ جو تماشائی ہیں ان کی توجہات ہم بیویوں کے اوپر نہ پڑے. لیکن اس ظالم نے کس طرح سے اس کاروان کو شام میں داخل کیا اور جو سر جتنا دور تھے اور بیویوں کے نزدیک کروا دیے. اور شام کا وہ دروازہ جس دروازے پر سب سے زیادہ رش تھا، اسی دروازے سے پہلے اعلان کروایا گیا کہ باغیوں کے اس بچے کچے کاروان کو لایا جا رہا ہے. اللہ اللہ، رسول پاک کے گھر کی ان عصمت و طہارت کی بیٹیوں کو کس مظلومیت کے ساتھ شام شہر میں وارد کیا جا رہا ہے اور کس تعبیر کے ساتھ. اللہ اکبر، باغیوں کا کاروان لایا جا رہا ہے. اللہ انہیں برباد کرے جنہیں باغیوں کی صحیح اصطلاح بھی نہیں پتا. اللہ اکبر. یہ کاروان جب شام کی گلیوں سے ہوتا ہوا ارے دربار یزید میں، اور دربار یزید میں سوال جواب ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ زندان میں بھیج دیا گیا. ابھی زندان میں 4 روز گزرے تھے، زندان میں صرف 4 روز گزرے تھے کہ حسین کی ایک چھوٹی سی بچی، 4 سالہ بچی نے ایک خواب دیکھا ہے. ارے سکینہ نے خواب دیکھا. خواب کو کس طرح سے دیکھتی ہے کہ روتے روتے سو گئی ہے، بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی ہے. ارے اپنے پھوپھیوں کو بے مقنا وہ چادر اس شام کے زندان میں دیکھ کر پریشان ہو کر روتی روتی سو گئی ہے. سوتے ہوئے خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اولو العزم انبیاء جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب عیسیٰ تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. یہ ان کے ساتھ میرے نانا، میرے جد اکبر رسول خدا تشریف لائے ہیں. ارے 5 ہودجیں، 5 عماریہ بھی آئی ہیں کہ جن میں سے ایک میں جناب حوا تشریف فرما ہے. ارے ایک میں جناب سارہ ہے، ایک میں آسیہ ہے، ایک میں مریم ہے. اور ایک مرتبہ پوچھا مریم کسی ایک بی بی سے، اس چھوٹی سی بچی نے پوچھا اپنے خواب میں کہ یہ 5ویں ہودج میں کون بی بی ہے. تو ایک مرتبہ اس بی بی نے خود مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری بچی، میں فاطمہ زہرا ہوں. ارے تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری دادی زہرا ہوں. جیسے ہی دادی زہرا نام سنتی ہے نا یہ سکینہ ایک مرتبہ خواب میں بھی اپنے بالوں کو بکھیرتے ہوئے، اپنے چہرے کو پیٹتے ہوئے، وہ واقعہ کربلا کے تمام مظالم کو یاد کرتے ہوئے روتی جاتی ہے اور کہتی ہے اے دادی اس وقت کہاں تھی جب میرے دور چھینے گئے. اے دادی اس وقت کہاں تھی کہ جب میرے چہرے پر تماچے مارے گئے. اے دادی اس وقت کہاں تھی کہ جب میرے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور میں دشت کربلا میں فریاد کرتی ہوئی چیخ رہی تھی. اللہ اللہ. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے جب اپنی پوتی سے یہ کہتے ہوئے سنا، ارے فاطمہ زہرا نے چیخ کر فرمایا اے بچی بس کر، ارے میرا جگر خون ہو گیا، بس ہم تجھے لینے آئے ہیں، بس اب تو کچھ دیر میں ہمارے پاس آ جائے گی. یہ چیختے چیختے ارے سکینہ جاگ گئی. سکینہ کی آنکھ جب کھل گئی، ارے پھوپھیاں خاموش کراتی جاتی ہیں. ام کلثوم زہرا کی بیٹی زینب خاموش کرانے میں کامیاب نہ ہو پائی. رات کی وہ پہر ہے کہ جس میں سناٹا ہونا چاہیے. بیویوں نے گریا بآواز بلند کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ جب یزید کی آنکھ کھلتی ہے، یزید کہتا ہے ارے زندان میں کیا خبر ہے، زندان میں کیا خبر ہے. زندان کی خبر کو یزید کو دیا گیا. حسین کی 4 سالہ
سالہ بچی سکینہ جس نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس کے بعد اپنے بابا کو فریاد کر کر کے رو رہی ہے، چیخ چیخ کر رو رہی ہے، اور بیویاں اس کے ساتھ رو رہی ہے اسے خاموش کرانے کی۔ یہ مظلوم بیویاں اب خود خاموش بھی نہیں ہے، رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کیا حکم دیا، ارے سکینہ کے سامنے سکینہ کے بابا کے سر کو، حسین کے سر کو تشت میں رومال اوپر سے ڈال کر پیش کر دو۔ جیسے ہی یزید کے حکم پر ارے زندان میں سکینہ کے سامنے ایک تشت لایا گیا جس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا ہے، سکینہ نے تشت کی طرف دیکھا، خیال کیا کچھ کھانے کا لے کر آیا ہے، جواب دیا سکینہ نے، ارے مجھے کھانے کا کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے بابا سے ملا دو، مجھے اپنے بابا سے ملا دو، میں نے خواب دیکھا ہے میں اپنی دادی کے پاس جانے والی ہوں۔ آنے والے نے کہا اس میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، ارے تمہارے بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ ذرا تصور تو کیجئے، وہ 4 سالہ بچی ارے جس بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی اسی بابا کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے تشت میں پیش کر دیا جائے، ارے 4 سالہ بچی پر کیا قیامت برپا ہو گئی۔ آنے والے نے رومال ہٹا دیا، اب سکینہ کی آنکھیں ہیں اور سامنے حسین کا سر ہے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اپنے سر کو بابا کے سر پر رکھ کر فریاد کرتی جاتی ہے، اے بابا ارے مجھے اس کم سنی میں کس ظالم نے یتیم کر دیا، اب میرا کیا ہوگا، ارے بابا آپ کو اس مظلومیت کے ساتھ کس نے شہید کر دیا۔ اتنے میں سکینہ کو نیند آ جاتی ہے، سکینہ بابا کے سر پر اپنا سر رکھ کر جیسے ہی غنودگی کی عالم میں گئی، ارے پکارنے والی پھوپھی نے ایک مرتبہ دیکھا سکینہ خاموش ہو گئی ہے، سکینہ کو ہلایا، سکینہ کے قفس انصری سے روح پرواز کر چکی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ينقلبون ينقلبون۔ فوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و مقبول فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اخلاص عنایت فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات کو جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما، تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات کو شفاعت اہل بیت اطہار عنایت فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مؤمنین کو سیرت اہل بیت اطہار پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کے بخشش فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد ہماری حاجات شرعیہ قلبیہ کو قبول و مقبول فرما، تمام مؤمنین کی مشکلات کو حل فرما، تمام وہ مؤمنین مؤمنات جو مختلف مسائل میں گرفتار ان کی پریشانیوں کو بحق اہل بیت اطہار دور فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار حقیقی میں ہمارا شمار فرما، حضرت امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بالنبی و آلہ بلند تر صلوات۔